نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی لحاظ سے یہ جو پرائرٹیز ہماری ہیں ان کو درست کرنے کے لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی محبت کو بڑی پرسوز انداز میں بیان کر کے کی، تاکہ ہماری جو روحیں ہیں ان کے اندر بھی کوئی ویبریشن پیدا ہو، کوئی ریزوننس کریٹ ہو، اور وہ بھی سمجھیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنی چاہیے۔ پھر جو اس مقصد کو حاصل کرنے میں رکاوٹیں ہیں وہ بیان کی، اور اس سلسلے میں مختلف فتنوں کا بھی بیان ہوا۔ اور یہ فتنے جو ہوتے ہیں یہ دین میں بیک وقت اللہ تعالیٰ کے راستے میں رکاوٹ بھی ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے مومنین کے اخلاص کو پرکھنے کی کسوٹی بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آج کل اشعار چل رہے ہیں مولانا کے، اس میں علمی فتنوں کا بیان ہو رہا ہے، اور مولانا بتا رہے ہیں کہ کس طرح یہودی وزیر نے حسد کی وجہ سے اپنا ذاتی نقصان کر کے عیسائیت کو فتنے میں مبتلا کیا تھا، اور اس کا حسد جو تھا وہ ابلیس کے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کی طرح تھا، جس میں ابلیس نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی میں اپنا سب کچھ تباہ کر لیا تھا۔ اسی حسد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ شیطان جو ہے اس کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھو، اور دشمن سے آدمی کسی بھی لمحے غافل نہیں رہ سکتا۔ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہمیں نفس کی اصلاح سے ہی غافل کر دیتا ہے، اس کو بہت روکتا ہے شیطان نا، اور اس کے لیے کسی ہمیں اچھے آدمی کے پاس نہیں جانے دیتا، 100 بہانے بنا دیتا ہے، اور پھر اس نفس امارہ کو استعمال کر کے ہمیں مختلف گمراہیوں کے اندر، مختلف غفلتوں کے اندر قید رکھتا ہے، اور ہم سمجھ ہی نہیں پاتے اور زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم عقیدے کے طور پہ تو شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم نہیں سمجھتے، قرآن شریف میں لکھا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن عملی طور پر جو ہمارے عمل ہیں اس میں ہم شیطان سے اکثر غافل نظر آتے ہیں، اکثر اس کا شکار نظر آتے ہیں۔ اور اس میں کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے نہیں جی میں تو شکار نہیں ہوں، تو میں تو اس موقع کے اوپر پھر وہ حدیث یاد کر لیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سب کے سب خطا کار ہو، تم میں بہترین وہ ہے جو زیادہ توبہ کرنے والا ہے۔ تو جب اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں تو ہم کیسے اپنے آپ کو پاک باز کہہ سکتے ہیں؟ اس پہ سوچنا چاہیے۔ سب سے بڑی آدمی کے ذہن میں جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو پاک باز سمجھتا رہتا ہے اور اپنی غلطیوں کی طرف سے بالکل غافل رہتا ہے، اور یہ شیطان کا کام ہے۔ اب سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 168 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شیطان کی دشمنی کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ لوگوں، زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو، اور شیطانی راہ پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی، پاکیزہ چیزوں کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی، اس کو کہہ دیا، اللہ شریعت نے اجازت دے دی ہے، ان کو استعمال کریں، اس طریقے سے استعمال کریں، اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں اس میں، تو وہ بھی عبادت بن جائے گی۔ یعنی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ اور حلال نصیب فرمائی ہیں ان کو استعمال بھی کریں، اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی پیدا کر، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا تو یہ بھی عبادت بن جائے گی۔ اور یہ بتا دیا کہ شیطان سے بچو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں حرام میں مبتلا کرے گا۔ تو یہ پس منظر تھا۔ آج کے اشعار میں وزیر کی عیسائیت میں جو اس نے فتنہ انگیزیاں کی ان کا بیان کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ درمیان شاہ او پیغام ہا، شاہرا پنہا بدو آرام ہا۔ بادشاہ اور اس وزیر کے درمیان پیغامات جاری تھے، بادشاہ کو خفیہ طور پر ان سے اطمینان حاصل تھا۔ آخر الامر از برائے آمرات، تا دہد چون خاک ایشان رابباد۔ بالآخر اس مقصد کے لیے کہ عیسائیوں کو خاک کی طرح برباد کر دے، پیش او بن بد شکائے مقبلم، وقت آمد زود فارغ کندلم۔ اس کو بادشاہ نے لکھا، یعنی وزیر کو، کہ اے میرے اقبال من، وقت آ گیا، جلد میرے دل کو اس فکر سے فارغ کر۔ زی انتظارم دیدہ و دل بر رہست، زی غمم آزاد کن گر وقت ہست۔ انتظار میں میرے دیدہ و دل راستے پر لگے ہیں، اس غم سے مجھے نجات دے اگر موقع ہے، یعنی اگر وقت آ گیا تو اس غم سے مجھے نجات دے۔ گفت اینک اندراں کارم شہا، کف گنم در دین عیسیٰ فتنہا۔ اس وزیر نے کہا، اے بادشاہ، میں ابھی اسی کام میں لگا ہوا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں فتنے ڈال دوں۔ یعنی خفیہ طور پہ اس کے اور یہودی بادشاہ کے درمیان پیغامات چلتے تھے،
اور بادشاہ کے دل میں اس کی وجہ سے پورا اطمینان سکون تھا کہ وزیر میرا بڑا قابل ہے، اس نے بڑی قربانی کی ہے، یہ یقیناً ان کو نقصان پہنچائے گا۔ لیکن آخرکار عیسائیوں کو مکمل تباہ کرنے کے مقصد حاصل کرنے کے لیے بادشاہ بے چین تھا، تو اس نے وزیر کو لکھا کہ جلدی سے اس کام کو مکمل کر دو تاکہ میں فارغ ہو جاؤں اس فکر سے۔ تو وزیر نے جواب دیا کہ میں بھی اسی کام میں لگا ہوا ہوں، فکر نہ کریں، میں انشاءاللہ فتنہ ڈال دوں گا۔ آگے فرماتے ہیں قوم عیسیٰ را بدن در داروگیر، حاکمہ شادہ امیر و دو امیر۔ اس مسیحی قوم کے انتظام کے لیے ان کے کل 10 اور 2 یعنی ٹوٹل 12 امیر مقرر تھے۔ ہر فریق مر امیر راتبا، بندہ گشتہ امیر خود را از طمع۔ ہر فریق ایک امیر کے ماتحت تھا جو لالچ سے اپنے امیر کا غلام بنا ہوا تھا۔ ایندے او آندو امیر قوم شاں، گشتہ بندہ آن وزیر بدنشاں۔ یہ 12 حاکم اور ان کی قوم اس بدنشان وزیر کے غلام بن گئے۔ اب یہاں پر یہ بڑے امپورٹنٹ شعر ہیں، یہاں پر جو دنیا کی محبت ہے اس کی تباہ کاریاں بتائی جا رہی ہیں، کس طرح وہ تباہ کر دیتی ہے۔ اس کو ہم بہت لائٹ لیتے ہیں، ہم اس کو دنیا کی محبت کے خلاف تو ہم بات بھی نہیں سننا چاہتے۔ ہم کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ آ کے میں بتا رہے ہو کہ دنیا کی ساری لذتیں اور عشائش چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں چاہتے۔ دنیا کی محبت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے غافل کر دیتی ہے، لیکن دنیا کو استعمال کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے جبکہ نظر اللہ تعالیٰ کی طرف لگی ہو۔ جو پہلے بات ہوئی تھی نا کہ جو حلال اور پاکیزہ دنیا ہے یہ جتنی بھی مل جائے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن اس میں نظر اس دنیا کی طرف نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنا مرضی استعمال کرنا ہے۔ سلیمان علیہ السلام تو بادشاہ تھے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر دنیا کی طرف محض لگا ہوا ہے دل اور آخرت سے اللہ تعالیٰ سے غافل ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اس دنیا کو نہیں چھوڑ سکتا، چاہے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہم زبان سے تو یہ بات نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اللہ کرے کہ ہم ان میں سے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، دلوں کے حال اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ نصیب فرمائے اس سے۔ لیکن ہمارے اندر ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو دنیا کو واقعی نہیں چھوڑ سکتے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو معاف کر سکتا ہے تو معاف کر دے، یہ کام اسے چھٹتا نہیں ہے نا، اور میں چھوڑنا بھی نہیں چاہتا۔ بہرحال تو دنیا کی تباہ کاریاں بتائی جا رہی ہیں کہ 12 امیر تھے، ان کے نیچے جو لوگ تھے وہ ان عمرا کے پیچھے اپنے دنیاوی مقاصد کی وجہ سے چلتے تھے۔ کوئی یہ نہیں کہ وہ عمرا جو تھے وہ بڑے نیک پاک باز لوگ تھے تو ان کے پیچھے چل کے یہ اپنی عاقبت سنوار رہے تھے، اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے ان کے پیچھے چلتے تھے۔ جیسے آج کل کے دور میں بھی اکثر لوگوں کی سیاسی وابستگیاں جو ہوتی ہیں وہ دینی اخلاص کی وجہ سے نہیں ہوتی ہیں، وہ اپنی آخرت کے لیے سیاست میں یا کسی بھی لیڈر کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی آخرت کے لیے نہیں چل رہے ہوتے بلکہ دنیاوی فوائد کے لیے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ 12 امیر بھی کوئی مخلص اور دیندار لوگ تو نہیں تھے، تو ان کو اس مکار وزیر کی باتوں میں اپنی ناجائز دنیا بھی حلال ہوتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ مطلب ان کے لیے بہت سی باتیں وہ کہتا تھا ہاں بھی ٹھیک ہے، دین عیسائیت کے اندر یہ بات اس طرح سے ہی ہے نا، تو وہ جو شریعت تھی وہ ڈائلیوٹ ہوتی ہوئی نظر آتی تھی۔ تو ان تشریحات کو وہ پسند کرتے تھے اور ان تشریحات کے اسی لیے وہ اپنے نفس کی وجہ سے غلام بن گئے کہ کیا بات ہے، یہ تو بڑی اچھی آدمی ہے، فلاں چیز کو بھی حلال کہہ رہا ہے، فلاں چیز کو بھی حلال کہہ رہا ہے۔ تو اس طرح دنیا کی محبت نے ان عمرا کو بھی اور ان کے جتنے حواری تھے ان سب کو بھی فتنے میں پھنسا دیا۔ اب یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، مطلب ایسے سرداروں اور ان کے پیروکاروں کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے۔ سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 67 ہے، وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی مانی جنہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا، پروردگار تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت فرما۔ یعنی جو پیچھے چلنے والے لوگ تھے نا اپنے لیڈرز کے اور گمراہ ہو گئے تھے، وہ وہاں پر جا کے جب دوزخ میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح کہیں گے یا اللہ ہمیں تو انہوں نے گمراہ کر دیا تھا، ہمیں تو ان کی بات مانی تھی، ان کو اب ڈبل عذاب دیں۔ اسی طرح سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 38 ہے، قَالَدْ خُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حتى إذا ادركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلنا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔
جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب اس میں جمع ہو جائیں گی تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ پروردگار ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، سو ان کو دوزخ کا عذاب دگنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سبھی کا دگنا عذاب ہے لیکن تم کو اس کی خبر نہیں۔ تو یہاں پر ایک بہت سمجھنے کی بات ہے کہ لیڈرز اور ان کے پیروکار دونوں کو عذاب ہوگا، اور دونوں کو جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پورا عذاب ہوگا، دگنا عذاب ہوگا۔ اور وہ اس لیے ہوگا کہ یہ گمراہی جو تھی یہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں تھی۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اس نے مجھے ڈاج کر دیا، چیٹ کر گیا، مجھے غلط بات بتائی۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ گمراہی اور ہدایت عقل سے نہیں ہے، یہ قلب اور نفس کی حالت کے اوپر ہے۔ تو یہ جو گمراہی جو فالوورز کی تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے ان لیڈرز کو کیوں چنا، کہ اچھے لیڈرز نہیں تھے؟ تو اپنے نفس کی وجہ سے، اپنے دل کے اندر دنیا کے اور نفس کے غلبے کی وجہ سے ان کو یہ لیڈرز پسند آئے، تو انہوں نے ان کو چن لیا۔ اب الزام ان لیڈرز پہ نہیں ہے، یہ خود ان کے پیچھے گئے، ان لیڈرز نے پکڑ کے تو اپنے پیچھے نہیں کیا تھا نا، انہوں نے تو اپنی گمراہی کی باتیں سنائی تھیں۔ ان کے دل میں بھی زیغ تھا، ان کے دل میں بھی زیغ تھا، ان کو پسند آ گئیں وہ باتیں اپنے دل کے زیغ کی وجہ سے، اور یہ اس کے پیچھے چل پڑے، تو اس لیے دونوں کو عذاب ہوگا۔ ہم نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ انسان کے قلب اور نفس کی حالت جو ہے وہ اس کی ہدایت اور اس کی گمراہی میں پیوٹل رول ادا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا تعلق عقل سے کم ہے۔ پہلے آدمی ہدایت پر آتا ہے، پھر آدمی علم کی جستجو کرتا ہے اور صحیح علم کے پیچھے جاتا ہے، کیونکہ اس کا قلب جو ہے وہ صحیح اور غلط علم کو پہچانتا ہے۔ اگر قلب اور نفس ہی غلط، اس کو کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا صحیح علم کیا ہے نا، اور وہ انہیں گمراہ لوگوں کے پیچھے چلتا رہے گا۔